ڈان نیوز میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج میرے مہمان ہیں وزیر اعظم پاکستان کے فائننس مشیر محترم مفتیٰ اسماعیل صاحب، جن کی قومی اور بین الاقوامی مسائل پہ تو نظر ہے ہی، لیکن معیشت کے اعتبار سے ایک طویل عرصے سے حکومت کے ساتھ ہی نہیں، انڈیپینڈنٹلی بھی اپنا ویوز دیتے رہے ہیں۔ مفتیٰ صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ مجھے علم ہے بڑی مصروفیت ہوگی، بجٹ بھی آگے قریب آ رہا ہے، اور ایک حد تک عام طور پر لوگ کرٹیسزم سے یعنی تنقید سے شروع کرتے ہیں۔ میں اس حد تک تو آپ کو ہمارے بات دے سکتا ہوں کہ بہرحال لوڈ شیڈنگ جو بہت بڑا مسئلہ تھا، اور جو نون لیگ کی حکومت نہیں ہر حکومتوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا، بڑی حد تک اس پر قابو پا چکا ہے، تو اس پر تو آپ کو کامیابی میں دوں گا ہی۔ جی مفتیٰ صاحب۔ جی انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو اس وقت پلانٹس لگ چکے ہیں اور جو چل رہے ہیں اور جو بجلی بنا رہے ہیں اور جو اگلے چند ماہ میں پلانٹس چل جائیں گے، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ مئی، جون، جولائی کسی بھی گرمی کے مہینے میں کوئی بھی انشاءاللہ تعالی مسئلہ آئے گا۔ جب نواز شریف صاحب جب دوبارہ اقتدار میں آئے تھے، یعنی جو یہ جو دور تھا جو نااہل ہونے سے پہلے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ مشرف نے میرے 10 سال ضائع کر دیے، اور یہ مشرف اگر پیریڈ نہ آتا تو آج پاکستان ہر شعبے میں بہت آگے بڑھتا۔ تو یہ جو انہیں نااہل قرار دیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان جو 5-6 ماہ گزرے ہیں، اس میں مجموعی طور پر ہمارے جو سیاسی مسائل تھے، جو بحران تھا عدالتی، اس کا معیشت پہ اثر پڑا ہے؟ اور جہاں جہاں پازیٹیو سائن اور سگنل تھے گرین میاں صاحب کی موجودگی میں، ان کے نااہل قرار دینے کے بعد جو کرائسس آیا، اس سے نقصانات ہوا اور اس میں قابو پانے میں آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں مفتیٰ صاحب؟ جی بریلوی صاحب، دیکھیں جو مسائل شروع ہوئے وہ اس سال کے 17 کے شروع میں ہی ہو گئے تھے، جب سپریم کورٹ کی روزانہ ہیئرنگ ہو رہی تھی اور دوسری چیزیں ہو رہی تھی، تو ایک ایکسپیکٹیشن آ گئی تھی لوگوں کے اندر کہ شاید میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ان کو جولائی کے مہینے میں ڈسکوالیفائی کیا، لیکن جون، جولائی اور اگست 3 مہینے کے اندر بہت زیادہ مارکیٹ گری ہے۔ اگست میں تو بہت زیادہ مارکیٹ گری ہے، اور جولائی میں بھی جب ان کو ہٹایا گیا۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج کی بات کر رہا ہوں میں، جو کہ ایک بیرومیٹر ہوتا ہے انویسٹرز کا کہ ان کی اکانومی میں کیا کانفیڈنس ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ بڑا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے سال ہمارے ریونیو کے نمبرز بھی کم ہو گئے، پچھلے سال جو موصولات ہوتی ہیں، جو ٹیکس ہم جمع کرتے ہیں، اس کے نمبر بھی کم ہو گئے، دوسرے بھی اور مسائل ہو گئے، امپورٹس بڑھ گیا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے مسئلے اسی لیے پیدا ہوئے تھے کہ میاں نواز شریف کو ہٹایا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جب یہاں پر ایک انسرٹنٹی کی فضا پھیل گئی تھی، تو جو سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ تھوڑی سی رک جاتی ہے، صنعت کاری رک جاتی ہے، لوگ ذرا ویٹ اینڈ سی ایٹیٹیوڈ اپنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے خیال سے معیشت پہ فرق آیا ہے۔ لیکن ایک چیز جو بڑی اچھی ہو گئی وہ یہ کہ جب میاں نواز شریف گئے 28 جولائی کو، تو 1 اگست کو نئے وزیر اعظم آ گئے، اور کوئی بھی مسلم لیگ کی وجہ سے کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا نہیں ہوا۔ ہم نے سپریم کورٹ کے حکم کو نہ چاہتے، مطلب پسند تو نہیں کیا حکم کو، لیکن سپریم کورٹ کے حکم کی تکمیل کری، تعمیل کری، اور اس حکم کے مطابق چلے۔ اور اس کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کی جو پرانی رفتار میاں نواز شریف کے زمانے کی تھی، اگر 160 تھی تو ہم 120 پہ تو آ گئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ واپس 160 پہ چلے جائیں۔ یہ میں نے اس لیے سوال کیا تھا مفتیٰ صاحب کہ بہرحال ہمارے محترم اسحاق ڈار صاحب بہت آرکیٹیکٹ سمجھے جاتے تھے، آپ کی جو فائنینس پالیسی تھی، اور بڑے وہ تواتر سے غیر ملک کے دورے کرتے تھے، اور جو ورلڈ بینک، IMF اور بھی سلسلے میں اندرون ملک بھی بڑی ان کو کمانڈ تھی۔ اور ٹھیک ہے کام تو ٹیم کرتی ہے، لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے اس طرح جانے سے بہرحال اثرات تو ہوئے، یعنی جو باہر کے لوگ تھے ان میں بھی، اور یہاں جو انہوں نے انٹیکٹ رکھا تھا۔ کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ اتنا ان کے اسحاق ڈار صاحب کے سبب آپ کی پرابلمز بڑھیں؟ دیکھیے مسلم لیگ ایک ٹیم لے کر چل رہی تھی، ڈار صاحب اوبویسلی اکنامک ٹیم کو لیڈ کرتے تھے، اور بھی لوگ تھے جو ہم لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور اب جو لوگ یہاں پر ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے ملک کے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن یہ بات تو آئی تھنک کہ درست ہے کہ جب تھوڑا سا ڈار صاحب کا فوکس کم ہوا تھا تو لاسٹ ایئر ریونیوز جو تھے وہ کم ہوئے تھے، یا اس طرح سوچ لیجئے کہ
جب حکومت رہے یا نہ رہے اس کی انسرٹنٹی ہو گئی تھی، تو یہاں پر بزنس مینوں نے جو تھے وہ اپنے سرمایہ کاری کے فیصلوں کو تھوڑا سا ٹھہرا دیا، جس کی وجہ سے ایک تھوڑی سی مشکلات پیدا ہوئی ہیں ایکسپورٹس کے اندر بھی اور دوسری چیزوں میں، تو اس کا فرق پڑا ہے۔ لیکن بہرحال مطلب یہ ہمارا ملک ہے اور ہم کو اس کو آگے لے کے چلنا ہے، تو انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جو بھی مسائل ہیں اس سے اس کو نکالیں اور انشاءاللہ تعالی آگے لے کے چلیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ جس کی آپ تیاریاں کر رہے ہوں گے، اور یہ جو خاص طور پر جو میاں صاحب کے نااہل قادری سے یا اسحاق ڈار صاحب کے نہ ہونے کے سبب آپ ایسا بجٹ لائیں گے کہ جو لوگوں کو، اور پھر اگلا الیکشن پر ہی اس پہ ڈیپینڈ کرے گا، 2018 کا الیکشن آ رہا ہے، زیادہ آپ کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا، اس اعتبار سے آپ مطمئن ہیں مفتی صاحب؟ جی دیکھیے، میاں نواز شریف ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں ہمارے، اور ہم ابھی بھی ان سے آبویسلی انسٹرکشنز لیتے ہیں، ان سے گائیڈنس لیتے ہیں، اور جو بجٹ اگر ہم نے پریزنٹ کیا، اور میں اگر کہہ رہا ہوں، میں اس کی تفصیل آپ کو ایک منٹ میں بتاتا ہوں، اگر ہم نے پریزنٹ کیا تو وہ میاں نواز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی جو اکنامک ویژن ہے، اکنامک پالیسیز ہے، اس کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم جو رائٹ آف سینٹر ہماری پارٹی ہے، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو فوقیت دی جائے، پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط بنایا جائے، اس حساب سے بجٹ ہوگا اس ملک کا۔ جہاں تک بجٹ دینے کا تعلق ہے تو ہم نے اپنی تیاری کر رہے ہیں، اوبویسلی فائنانس منسٹری کے اندر ہم نے وہ جو پنک بکس بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں، جو حکومت کے جو مین کام ہوتا ہے۔ اب یہ فیصلہ ایک سیاسی فیصلہ ہے جو وزیر اعظم پاکستان کو اور مسلم لیگ کے اور دوسری جماعتوں کے لیڈرز کو کرنا ہے کہ ہم جانے سے 1 مہینہ پہلے بجٹ دے کے جائیں، جس کے تحت ہم آنے والی حکومت کو باندھ کے جائیں گے 1 سال کے لیے، یا ہم انتظار کر لیں۔ ہمارے پاس قانون میں یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ ہم 3 مہینے کے لیے سارے خرچوں کو ایکسٹینڈ کر دیں، ساری چیز کو سپلیمنٹ کر دیں، 3 مہینے تک ہم ایکسٹینشن کر دیں۔ تو اس حساب سے حکومت جو ہے وہ جولائی، اگست، سپٹمبر میں چل سکتی ہے، اور اتنا وقت ہے کہ نئی حکومت اگر آتی ہے جولائی کے اینڈ میں، اگر انتخابات ہوتے ہیں اور 15 اگست تک وہ آتی ہے، تو اس کے پاس مہینہ سوا مہینہ ہوگا کہ اپنا بجٹ پریزنٹ کرے اور پھر صوبے بھی پریزنٹ کرے۔ تو یہ چیزیں ہم کو صوبوں سے بھی کوارڈینیٹ کرنی ہے، دوسری اپوزیشن پارٹی سے بھی کوارڈینیٹ کرنی ہے کہ کیا آیا ہم کو بجٹ دے کے جانا چاہیے یا نئی حکومت جو آ رہی ہے اس کو دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہم اگر بجٹ دے کے بھی جاتے ہیں تو نئی حکومت جو آئے گی وہ اس کے اندر کم و بیش جو تبدیلیاں چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک فیصلہ جو ہے وہ سیاسی فیصلہ ہے جو کہ صرف مسلم لیگ اکیلا نہیں کر سکتی، بلکہ جو بڑی جماعتیں ہیں اسمبلی کے اندر، ان کو کانفیڈنس میں لے کر کرا جائے گا۔ مفتی اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے، اور آنے کے بعد میں بریک کے ایک ذرا زیادہ کافی اسٹرانگ پرسیپشن ہے کہ یہ ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ تو ہوا، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں پنجاب میں کیونکہ وزیر اعلیٰ بھی ان کا تھا اور حکومت بھی ان کی تھی، زیادہ ڈیولپمنٹ، زیادہ کام وہاں ہوا، اور شاید چھوٹے صوبوں کو، کیونکہ سندھ میں پیر پارٹی کی حکومت تھی یا کے پی میں عمران خان کی تھی، بلوچستان میں خیر صورتحال مختلف ہے، کیا واقعی اس طرح کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا اکانومی کے حوالے سے مسلم لیگ کی قیادت یا حکومت اس طرح ترجیحات رکھتی ہے؟ یہ سوال کریں گے ہم مفتی صاحب سے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بریک سے پہلے میں محترم ہمارے اسپوک مین ہی کہوں گا، ترجمان ہی کہوں گا، اور بلکہ ون آف دا ٹاپ موسٹ جو میڈیا مینیجر ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت کے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک میں نے جو بریک سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا، مثلا یہی کہا جاتا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں جو پیپل ورک پروگرام ہوتا تھا اس وقت غالباً کوئی 5 ارب کے قریب تھا، اور وہ تمام اراکین اسمبلی کو برابر سے ملتا تھا، یعنی اپوزیشن کو بھی۔ اب یہ کہا گیا کہ جو وہ 30 ارب تک آپ لوگوں نے پہنچا دیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اپوزیشن کی شکایت یہ کی گئی کہ ہم تو اپوزیشن خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور دیگر کہ اس میں تمیز رکھی گئی، اپوزیشن ارکان کو نہیں دیے گئے، اور کیونکہ زیادہ اکثریت میں ایم این ایز پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں تو ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی کام نظر آتے ہیں۔ یہاں جو ہے جب ایک تو ان اراکین اسمبلی کو نہیں مل سکے، یہ ٹھیک ہے کہ بلوچستان اور سندھ میں کہتے ہیں کہ جی لوگ خرچ بھی اچھی طرح نہیں کرتے، تو کیا اس طرح کا ہے صورتحال؟ جی اسماعیل صاحب۔ جی بریل صاحب، دیکھیں دو چیزوں کو ڈسٹنکٹ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو حکومت کی جو محصولات ہوتی ہیں ایف بی آر کی، اس میں سے پچھلے این ایف سی ایوارڈ کے تحت
57.5% پیسے جو ہیں وہ صوبوں کو جاتے ہیں. ٹھیک. اور صوبوں میں کس طرح بڑھتے ہیں, وہ پاپولیشن کے حساب سے بھی بڑھتے ہیں, لیکن اس میں سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ بھی دیکھتے ہیں اور انٹر پروونشل ڈسٹنسز بھی دیکھتے ہیں, پاورٹی انڈیکس وغیرہ دیکھتے ہیں. ایک فارمولہ ہے. یہ فارمولہ 2009-2010 کے اندر جب شوکت ترین صاحب فائنانس منسٹر تھے, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس وقت چاروں صوبوں نے مل کے یہ کرا اور پنجاب نے تھوڑا سا اپنا شیئر جو ہے وہ بلوچستان کو دینے کے لیے آمادہ ہوا, تو یہ NFC ایوارڈ ہوا تھا. وہ جو شیئرز ہیں وہ 100% وہی شیئرز مینٹین ہیں, اور FBR کو جو بھی پیسے آتے ہیں اسی شیئرز کے حساب سے ہر مہینے کی 15 اور پہلی کو ان کو صوبوں کو پیسے چلے جاتے ہیں. اور جس سال پیپلز پارٹی کا آخری سال تھا, اس سال یہاں پہ FBR کی محصولات جو تھیں وہ 1900 ارب روپے تھی. ہم نے اس میں سے 1200 ارب روپے جو تھے وہ صوبے کو دیے تھے. اس گزشتہ سال ہم نے 2000 ارب روپے صوبوں کو دیے, اور اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم صوبوں کو تقریباً 2300 سے 2400 ارب روپے انشاءاللہ دیں گے. تو ہماری محصولات جو ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم ان کو ڈبل پیسے دیں گے. جب 1200 ارب روپے پیپلز پارٹی دے کے گئی تھی چاروں صوبوں کو, تو اس کے 2400 صوبوں کو تو دیے, لیکن اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو MNAs کو دیے جاتے تھے. جی میں اس پہ آ رہا ہوں, اس میں یہ ٹھیک ہے کہ وہ اراکین اسمبلی اس طرح خرچ اچھا نہیں صحیح طرح کرتے تھے, لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملتے تھے جیسے پیپل ورک کے تحت پیپل پارٹی کے دور میں ملے MNAs کو, آپ کے دور میں اس طرح MNAs کو سندھ کے یا KP کے یا ان کو نہیں ملے؟ جی میں گزارش کرتا ہوں. جس سال ہم آئے تھے اس سال پیپلز پارٹی نے جو لاسٹ ایئر تھا اس پہ 300 ارب روپے کا تعمیرات پاکستان کے اوپر خرچہ تھا, PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, جس کے اندر سے یہ جو سو کالڈ MNAs کو پیسے جاتے ہیں وہ سپوزڈلی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکچولی کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس میں MNAs کو کہیں پہ پیسے ملتے ہیں, لیکن وہ جو پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے لوگ اور صوبوں کے لوگ اور نیشنل اسمبلی کے ممبران بھی اس میں شامل ہیں, ادھر پروجیکٹس بنتے ہیں, یہ بات تو ہے, لیکن کوئی MNA کو پیسے ڈائریکٹ نہیں جاتے. اچھا, اب ہم نے جو ہے وہ بڑھا کر 300 ارب روپے سے بڑھا کر وہ پروگرام اس سال جو ہے وہ 1 ٹریلین روپے تک لے گئے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 سالوں میں 4 سالوں میں جو ہمارا جو خرچہ ہوا ہے وہ کدھر ہوا ہے, زیادہ تر ہم نے روڈز بنائے ہیں, NHA کے روڈز بنائے ہیں, اس کے اندر ہائی ویز شامل ہیں. آپ دیکھیں کہ CPAC کے تھرو ہم نے ملتان ٹو سکھر ہائی وے بنایا ہے, سکھر ٹو حیدرآباد انشاءاللہ ابھی دینے لگے ہیں پروجیکٹ, حیدرآباد ٹو کراچی کا ہائی وے ہم نے دے دیا ہے. تو اس کے بعد تھاکوٹ سے حویلیوں تک روڈ بنایا ہے. بلوچستان کے اندر کتنی جگہوں پہ روڈ بنایا ہے, خزدار سے بسیمہ, کوئٹہ سے گوادر کے اندر کتنی روڈز بنائیں. تو یہ کہنا کہ چھوٹے صوبوں کے اندر سڑکیں نہیں بن رہی ہیں, آئی تھنک یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ کہنا کہ چھوٹے صوبوں کو ایک پیسہ بھی کم دیا گیا FBR کے ریونیو سے, یہ بات بھی غلط ہے. اور جو ہم نے خرچہ کیا ہے, جو بڑے خرچے تھے PSDP کے, وہ تھے پاور پلانٹس کے اندر. 3 پاور پلانٹس حکومت نے, 2 پاور پلانٹس فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے خرچے سے لگائے ہیں, 1200 میگا واٹس کے. اس کے علاوہ ہم نے کراچی سے لاہور تک گیس کی پائپ لائن لگائی ہے. تو ہم نے جو خرچے کرے ہیں ریئلی وہ کوئی ڈسٹرکٹ اسپیسیفک یا MNA کانسٹیٹوئنسی اسپیسیفک نہیں کرے ہیں, وہ پورے پاکستان میں خرچے کرے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ CPAC کا بھی جو خرچہ ہے اس پہ بھی ہم پہ ایک زمانے میں وہ لگایا جاتا تھا الزام کہ ہم نے وہ پنجاب سینٹرک کر دیا, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں بلوچستان میں سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے, روڈ بنے, رستے بنے. سندھ کے اندر پاور پلانٹس لگے ہیں, بلوچستان کے اندر ہب کے اندر گیس کا پاور پلانٹ, کول کا پاور پلانٹ لگ رہا ہے. تھر کول جو ہے پہلی مرتبہ اگر کسی حکومت نے شروع کرا ہے تو وہ میاں نواز شریف کی حکومت نے شروع کرا ہے. اب تک وہ کوئی بھی نہیں کر سکا تھا, وہ نواز شریف نے کرا ہے. اگر جو موٹر وے بن رہے ہیں سندھ کے اندر, بلوچستان میں, KP میں, وہ بھی نواز شریف نے بنائے. اور یہ جو میاں نواز شریف بات کرتے ہیں کہ 10 سال جو مشرف صاحب نے وہ جو ان کی گورنمنٹ تھی, تو اس میں وہ میاں نواز شریف کے ذاتی وہ اپنی بات نہیں کر رہے, کہ وہ بات کر رہے ہیں ملک کی, کہ ملک کے اندر جو کام چل رہے تھے, جو موٹر ویز میاں صاحب چھوڑ کے گئے تھے, وہ موٹر وے آگے نہیں بنے, پاور پلانٹس 10 سالوں میں نہیں لگے. ان 10 سالوں کے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہو گئی, LNG کے کوئی ٹرمینلز نہیں لگے, نہ کوئی گیس کی پائپ لائن لگی. تو یہ ملک کے کام رہ گئے تھے جو ہم نے ملک کے کام کرے ہیں. اور میرے خیال سے کہ اس کے اندر یہ کہنا کہ ہم نے کسی صوبے کے ساتھ زیادتی کری ہے, میرے خیال سے یہ حقائق سے لیکن کانسٹیٹیوشنلی غالباً ویسے تو ذرا ہو سکتا ہے اس کا آپ طویل جواب دیں, مجھے بریک کے جانا پڑا, لیکن NFC اس کے پابند تو ہوتے ہیں نا کہ وہ سال کے سال ایوارڈ ہو. اب کہتے ہیں 2 سال جو ہو گئے اور اس کا اجلاس بھی نہیں ہو پایا, یعنی اس طرح باقاعدگی سے
جی میں دیکھیے NFC ایوارڈ 5 سال کا ہوتا ہے. پچھلے جو ایوارڈ تھا وہ 2010 میں تھا جو 2015 میں ایکسپائر ہو رہا تھا. اس کے بعد جب تک کہ صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ میں کنسنسس نہ ہو جائے نیا ایوارڈ نہیں ہوتا. لہٰذا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلا ایوارڈ تھا اس کی مناسبت سے چلتا رہے. آپ دیکھیں کہ 2000 آخری ایوارڈ جو تھا یہ زرداری صاحب کی حکومت سے پہلے وہ میاں نواز شریف کی حکومت میں ہوا تھا, اور اس کے بعد مشرف صاحب نے کوئی بھی نیا ایوارڈ نہیں کرا تھا, وہ پرانا ہی چلتا رہا تھا. ابھی اس وقت ایوارڈ جو چل رہا ہے جس کے تحت 57.5% پیسے صوبوں کو دیے جاتے ہیں, اس کے علاوہ سندھ کو ایک اسپیشل گرانٹ ملتی ہے, KP کو ایک وار اینڈ ٹیرر کا 1% ملتا ہے. وہ جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے جب تک کہ چاروں صوبے اور فیڈریشن ایک نئے فارمولے پہ ایگری نہیں ہوتی. یہ پرانا فارمولہ چلتا رہے گا, اور ہو سکتا ہے کہ جو ہم پرانے فارمولے کو ہی اگلے 5 سال تک بڑھا دیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ 5 کی جگہ 7 سال ہو گئے ہیں اس ایوارڈ کو, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جلد NFC کی ایک اور میٹنگ کر لیں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی نیا کنسنسس آ جائے, یا پرانے فارمولے پہ ہی کنسنسس ہو جائے, یا کوئی صوبے جو آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں. اگر کسی کو زیادہ ملتے ہیں زیادہ کم ملتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جو بڑی بات ہے, جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈبل پیسے مل رہے ہیں صوبوں کو. جو 1200 ارب روپے ملتے تھے وہ تقریباً اب ان کو 2400 ارب روپے مل رہے ہیں. سندھ کو مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کے آخری سال میں تقریباً 300 ارب روپے ملے ہوں گے, اور اس سال ان کو 600 ارب روپے سے زائد ملیں گے NFC کے صرف ڈویزبل پول سے. اچھا اسماعیل صاحب, ایک اور اس سے پہلے کہ میں اس بنیادی سوال کی طرف آؤں, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے, اور آپ کو علم ہے کہ معیشت کو اور خاص طور پہ جو بجٹ بنائے جاتے ہیں ان کو اعداد و شمار کا گھورا دھندا کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی بڑا کروڑوں کو اربوں میں دکھایا سکتا ہے اور اربوں کو اور زیادہ ملٹیپلائی کیا سکتا ہے. اصل تو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ دیکھی جاتی ہے. اگر میں محترم اسماعیل صاحب آپ سے اگر کہوں کہ جو 3-4 بہت بڑے جو میگا ہمارے ادارے تھے, مثلا PIA, اس میں بظاہر لگتا ہے کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی, اس کا خسارہ اور اس پہ جو بوجھ جو ہے, اور اسی لیے شاید بار بار تواتر سے آ رہا ہے کہ اسے بھیجا جائے. پھر ایک ہمارے شہر کا جب ہم کہہ رہے تھے کہ جی کراچی کا اسٹیل مل, خیال یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا ضرور آپ لوگ کوئی حل نکالیں گے. یعنی جو پچھلے 4 سال پہلے ہم دیکھتے ہیں شاید 58 بلین جو ہے روپے اس میں وہ گئے, اور اب غالباً 400-450 ارب. تو اسٹیل مل ہوا, PIA ہوا, ان جیسے ادارے جو ہیں جو بوجھ بنے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے 4-4.5 سال تک اس بوجھ کو کم کرنے میں یا اس کو کچھ میٹیریلائز کرنے میں کوئی مثبت اس کے نتائج سامنے نہیں آئے محترم. جی آپ کی بات درست ہے مجاہد صاحب. PIA کے اندر حکومت جو ہے اس کو نچکاری کرنے میں ناکام ہوئی ہے. ہم نے کوشش کری تھی, لیکن انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, PTI ہے, MQM ہے, ان تمام نے ہمارے اپوزیشن کری. بڑے کراچی کے اندر اس کے, اور کراچی کے علاوہ دوسرے بڑے شہروں میں بھی اس کے خلاف مظاہرے ہوئے, اور ایک پہلے کراچی کے مظاہرے میں پہلے یا دوسرے دن 2 لوگ جاں بحق بھی ہو گئے. جب 2 لوگوں کا خون بہہ چکا تھا, اس کے بعد سیاسی طور پر اس کو پرائیویٹائز کرنا میرے خیال سے ممکن نہیں تھا, اور آپ کے پاس دنیا سے کوئی بائر بھی نہیں آتا جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے جو امپلائیز ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور پرائیویٹائز نہیں ہونے دے رہے. تو PIA کے اندر یہ بات درست ہے کہ ہم ناکام رہے ہیں پرائیویٹائز کرنے میں, لیکن پھر لوگوں کو یہ سوال پوچھنا چاہیے, ہمارے میڈیا کے بھائی بہنوں کو یہ سوال پوچھنا چاہیے, دانشوروں کو یہ سوال پوچھنا چاہیے, اور آپ جیسے لوگ جو کہ دانشور بھی ہیں اور میڈیا میں ہیں, آپ لوگوں کو ضرور سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں اپوزیشن پارٹیز نے PIA کی نچکاری کو اپوز کیا تھا. کیوں اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ حکومت کے میں رہ کے یہ ریفارم نہیں ہو سکتا. یہ 45 ارب روپے کا 40 ارب روپے کا سالانہ نقصان کرتا ہے, اور یہ نقصان میری جیب سے اور آپ کی جیب سے صرف نہیں جا رہا, پورے پاکستان کی جیب سے جا رہا ہے. ان پیسوں سے نہ جانے کتنی اسکولیں بن سکتی تھیں, نہ جانے کتنے ہسپتال بن سکتے تھے, کتنے لوگ جو تھے ان کی ہم جانیں بچا سکتے تھے. وہ سب پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا, اور جو ایک ایئر لائن ایک زمانے میں اچھی ہوتی تھی وہ اس وقت قوم کے لیے ایک نقصان کا بڑا باعث بن گئی. یہی حال اسٹیل مل کا ہے. آپ کو پتا ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں یہ پرائیویٹائز ہو گئی تھی, 20 ارب روپے اس کے پیسے مل رہے تھے. وہ افتخار چودھری صاحب نے اس وقت اپنی دانش میں سپریم کورٹ میں اس کے خلاف فیصلہ دیا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں آپ خود ہی آ گئے, خود ہی آپ چودھری صاحب کی طرف آ گئے. یہی کہا جاتا ہے نا کہ مشرف صاحب وہ جو خاص طور پر غالباً تنازع ہی اسی وقت
جو چودھری صاحب کا اور مشرف صاحب کا شاید اسٹیل مل پہ ہوا تھا جہاں تک میرے علم ہے، اور شاید مشرف صاحب نے اس وقت ہم جب گفتگو کرنے گئے تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو کہا تھا اس کو 1 روپے کو دے دو، اور پھر انہوں نے چودھری صاحب نے اس کا انا کا مسئلہ بنا لیا اور پھر جھگڑا ہوا۔ ابھی بھی جو ہے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بیشتر جو ہیں پبلک سیکٹر کے ادارے یا جو لوگ کام کر رہے ہیں اس میں عدالتی فیصلوں سے، میں سوری ٹو سے آپ کو اس طرف نہیں لانا چاہتا، ویسے بھی لوگ کہا جاتا ہے جی نون لیگ ایک کے بعد کچھ تلال کے بعد دانیال کے بعد تیسرا، کہیں ایسا نہ ہوگا آپ بھی کو بھی اس صف میں شامل میں بالکل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ بڑا ایک سنجیدہ اکانومی کا کام کر رہے ہیں، لیکن کیا اثرات تو پڑے ہیں نا کہ جب پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو تواتر سے نیب کے کیس ان پہ بنیں گے، ان کی عدالتوں میں طلبی ہوگی تو خوف کے مارے کام ہی نہیں کریں گے، لوگ کہتے ہیں اچھا بہتر یہ ہے کہ کام ہی نہ کرو، کام کروں گا تو پکڑے جائیں گے، یہ بھی تو ہو رہا ہے نا اپنے محترم مفتی اسماعیل صاحب؟ دیکھیے برادر صاحب، کام کرنا بہرحال ہمیں ضروری ہے، اور اگر کام نہیں کرنا ہے تو پھر حکومت چھوڑ دو، چاہے آپ سیاست میں ہوں یا بیوروکریسی میں ہوں یا کہیں پر بھی ہوں، آپ کام اگر نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ کو اتنی دشواری ہو رہی ہے، اگر آپ کو نیب سے، کورٹ سے، دوسری جگہوں سے ہر وقت ڈر لگا ہے تو پھر کام نہ کریں۔ لیکن جب تک آپ ایک ذمہ داری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک آپ بڑی جیسے اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے ہم لوگوں کے اوپر جن کو یہ کابینہ کی پوزیشنز ملی ہوئی ہیں، اگر ایک عزت یافتہ جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو کام تو کرنا پڑے گا، اور جو پاکستان میں رسک ہیں سسٹم کے وہ رسک لینے پڑیں گے۔ اب میں کسی کے اوپر وہ نہیں کر رہا ہوں، کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ جو کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا اسٹیل مل کا، اس کے بعد ایک 200 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے اور اسٹیل مل یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ ہم بہرحال اس کا کوئی حل نکالیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جانے سے پہلے ہی حل نکال لیں۔ نہیں یہ تو پاسٹ میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جو وائٹ ایلیفینٹ یہ بڑے بڑے ادارے بن گئے جیسے PIA اور اسٹیل مل کہا، اور آپ لوگ کیونکہ میاں صاحب کو کہا جاتا تھا کہ بزنس مین عوام دوست اور بزنس مین دوست، اور جو معیشت کو ترجیحات دیتے ہیں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں، ان سے زیادہ ایکسپیکٹیشن ہو رہی تھی، تو اب اگر آپ 4-4.5 سال پہلے ویسے چلیں دوبارہ بھی آپ الیکٹ ہو جائیں گے، لیکن یہ بڑے بڑے سفید ہاتھی آپ اسی طرح چھوڑے جا رہے ہیں، PIA کو بھی، اسٹیل مل کو بھی، وہ کہتے ہیں وہ جو ایئرپورٹ اسلام آباد کا بن رہا تھا اب تو شاید قریب ہے، یعنی کیا ہمارے یہاں تو خیر کراچی سرکولر ریلوے بھی ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، وہ بھی ہے، تو یہ جو بڑے بڑے جو وائٹ ایلیفینٹ تھے 4-4.5 سال میں، اس کا کوئی قابل عمل حل نہیں آ سکا۔ میں آپ کی بات سے میں وہ نہیں کر رہا ہوں، انکار نہیں کر رہا ہوں، میں تو خود آپ سے گزارش کری کہ حکومت جو ہے وہ PIA میں فیل ہو گئی، وہ جو 2 لوگوں کی جانیں چلے گئیں اس کے بعد نجکاری نہیں کر سکی، اور اسٹیل مل کے اندر بھی بہت سارے مسائل تھے۔ میں آپ کو اسٹیل مل میں یہ کوشش ہماری ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جانے سے پہلے اس کا کوئی حل نکلے گا اسٹیل مل کا۔ باقی بہت سارے اور ادارے ہیں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، لیسکو، گیپکو، ISCO، سیپکو وغیرہ وغیرہ، ان سب کا بھی حل میرے خیال سے یہی ہے کہ ان کو نجکاری کر کے ریگولیٹری رجیم کے اندر ڈال کے ان کو نجکاری کر دی جائے، اور حکومت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز چلائے، پیٹرول پمپ چلائے، حکومت کا کام حکومت کرنا ہے، ریگولیشن کرنا ہے، لاز بنانا ہے، اور یہ جو کام ہے جو کہ ہم نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے وہ کر لیں۔ ایک بات میں آپ سے اور بھی گزارش کر دوں، کیونکہ جب آپ نے یہ بات کری کہ میاں نواز شریف بالکل اور صحیح طور پر اکانومی فرینڈلی اور بزنس فرینڈلی سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان 5 سالوں کے اندر جب ہماری حکومت آئی تھی تو 10,000 روپے تنخواہ تھی ایک پاکستانی کی منیمم ویج جس کو کہتے ہیں، اور اس کو 5 سال تک میاں نواز شریف نے ہر سال 1,000 روپے بڑھا کے 15,000 روپے کر دی، تو 50% جو تھی وہ مزدوروں کی، لویسٹ ویج مزدوروں کی تنخواہ انہوں نے بڑھائی ہے، جو کہ پاکستان میں آج تک کبھی نہیں ہوا۔ پہلے 67 سالوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی جو منیمم ویج تھی وہ صرف 10,000 تک پہنچی تھی، میاں صاحب 10 سے 15 لے گئے۔ ہم نے جو ایوریج انکم بڑھائی ہے، جو ہم نے خرچ کیا ہے، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر 40 ارب روپے کے پروگرام کو 120 ارب روپے پہ لے گئے، ہم نے ہر جگہ پہ غریب لوگوں کو سہولتیں دی ہیں، عام پاکستانی کو سہولتیں دی ہیں، تو یہ جو ہوتا تھا کہ کوئی اور پارٹیز جو تھیں وہ شاید غریب دوست ہوتی تھیں، تو یہ بات بھی اب درست نہیں رہی ہے، وہ کام بھی نواز شریف نہیں کرا ہے اس پاکستان میں۔ ٹھیک، اکانومی پہ گفتگو ہو اور CPEC ادھورا پر گفتگو نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے، اور میں ایک بریک کی طرف آؤں گا اور پھر ذرا CPEC کے حوالے سے پوچھوں گا کہ کس حد تک ڈسپائٹ ایک پولیٹیکل جو بحرانی کہوں گا اس کو جس سے گزر رہی ہے حکومت بھی اور خود جماعت بھی اور قیادت بھی، اور بلکہ یہاں تحفظات کا بھی اظہار کیا چائنیز قیادت نے ایک جب یہ مسئلہ جب میاں صاحب کے نکالے جانے کا ہوا اور جس طرح ہوا، اس پر بھی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میرے ساتھ محترم مفتی اسماعیل صاحب موجود ہیں، حکومت کے فائنینشیل ایڈوائزر کہیں، ترجمان کہیں، خزانہ مشیر کہیں۔ جو سی پیک ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا، بڑا اس پر جو ہے وہ پورے ملک میں ہلچل ہے، بہت زیادہ لوگ یعنی ایک ایکسائٹمنٹ ہے، اور $56 بلین غالباً سے پہلے اب تک جو کام ہوا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور ایک اسٹرانگ پرسیپشن یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کو اس میں فائدہ کم ہوگا، منافع زیادہ چائنا لے جائے گا۔ پھر ایک اور سوال بھی ریلیٹڈ ہے، چلو بعد میں کر لوں گا، لیکن جو اس کا جو ایک پارٹ تھا انڈسٹریلائزیشن کا، جابس کا، وہ بھی ابھی مرحلہ نہیں آیا۔ جی محترم اسماعیل صاحب۔ جی دیکھیے، پاکستان کا تو فائدہ ہے، چائنا کا فائدہ ہو یا نہ ہو، اور مجھے امید ہے اور مجھے توقع ہے کہ چائنا کا بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی ڈیل جو ہوتی ہے، جو دو طرفہ ڈیل ہوتی ہے، اس میں اگر دونوں فریق کا فائدہ نہ ہو تو وہ ڈیل دیر پا نہیں رہتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں اوبویسلی کہ چائنا کی جو کمپنیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں، اور چائنا کے جو اسٹریٹجک گولز ہیں سی پیک کے یا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے، وہ پورے ہوں پاکستان کے تھرو، تو ہم اس میں کوئی ہمیں حرج نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہو ساتھ ساتھ۔ اور اب اس وقت ایز وی اسپیک میرے خیال سے 2600 میگا واٹ پاور کول بیسڈ 8 سینٹ کا آپ کو آ رہا ہے سی پیک کی وجہ سے۔ 1300 میگا واٹ پورٹ قاسم پہ چل رہا ہے، 1300 میگا واٹ ساہیوال میں چل رہا ہے۔ اس وقت میرے خیال سے 23 مارچ سے پہلے آپ کراچی سے حیدرآباد جائیں گے تو وہ سفر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ 1.5 گھنٹے سے بھی کم عرصے کے اندر طے کر لیں گے۔ وہ بھی ایک سی پیک کا فائدہ ہے، یا کم از کم یہ روڈ بلڈنگ کا فائدہ ہے۔ حیدرآباد سے ملتان کا ہائی وے بن رہا ہے، اس کے علاوہ ناردرن ہائی وے بن رہا ہے۔ تو گوادر کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں چینج ہو گئی ہیں۔ گوادر میں فری پورٹ ہے، وہاں پہ انشاءاللہ کئی چائنیز کمپنی سرمایہ کرنے آئیں گی۔ گوادر کے ایئرپورٹ بن رہا ہے، گوادر کا سی پورٹ پہ جیٹیز اور لگ رہی ہیں، وہاں پہ گوادر ایکسپریس وے بن رہا ہے، ہسپتال بن رہی ہے۔ تو سی پیک کے فوائد تو بہت ہیں۔ یہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے۔ سی پیک کا انویسٹمنٹ جو انیشل آپ نے بتایا تھا وہ 45 یا 46 ارب روپے کا آپ نے بتایا تھا، ڈالر کا آپ نے جو فرمایا، اور صحیح نمبر تھا۔ تو میں آپ سے ایسے ہی بتاؤں کہ ہر سال پاکستانی بھی پاکستان میں 45 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرتے تھے 2013 میں۔ اب وہ بڑھ کے میرے خیال سے کچھ 55 ارب ڈالر تک کی ہو گئی ہے۔ تو ہر سال پاکستان میں 55 ارب ڈالر کرتے ہیں۔ تو اگر چین 7-8 ارب ڈالر کر رہا ہے تو وہ بہت ضروری ہے، اور وہ بہت گیم چینجر بھی ہے۔ لیکن پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، تو اس سے مطلب ہر جگہ آپ کو سی پیک نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ملک بہت بڑا ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، جو گیم چینجر اصل میں ہے وہ دو چیزوں کے لیے۔ ایک تو وہ ہم نے پورے پاکستان میں انڈسٹریل زونز بنانے ہیں چائنیز کے لوگوں کے ساتھ مل کر۔ ہم اس میں چائنیز فیکٹریاں پاکستان میں لے کے آئیں گے، جو یہاں سے اپنی مصنوعات بنا کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کریں گی۔ اس سے یہاں پہ بہت سارے روزگار کے مواقع ملیں گے، تو اس سے میرے خیال سے ایک بہت بڑا چینج آئے گا۔ دوسرا یہ اوبویسلی کہ گوادر جو ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو جائے گا، ایک ماڈرن سٹی بن جائے گا، ایک سلیپی فشنگ ولیج سے ایک بڑا سٹی بن جائے گا، اور ایک پاکستان کے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے چند سالوں میں صف اول کا شہر ہو جائے گا، جیسا کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد ہے۔ لیکن مطلب یہ تو اپنی جگہ ہے نا کہ جو ڈس بیلنسڈ ہے، مثلا ٹھیک ہے امپورٹ ہماری بلینز بڑھ گئی ہیں، لیکن جو ایکسپورٹ اس کا فرق تو کافی ہے، جو کرنٹ ڈیفیسٹ اور کہتے ہیں پھر غیر ملکی قرضوں کا بوجھ وہ بھی بہت ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ یعنی جو ہم کہتے تھے جی ہر بچہ پیدا ہو رہا ہے مقروض، یہ وہ، اس سلسلے میں کوئی بہت زیادہ پیش رفت نہیں لگتی کوئی ایگریسو آپ کی جانب سے کہ ہم غیر ملکی بوجھ ہم پر کم سے کم ہو قرضوں کا؟ جی جب بریلوی صاحب جب ہماری حکومت آئی تھی 2013 میں، تو پاکستان کا جو گراس ڈیٹ ایز اے پرسنٹ آف جی ڈی پی، کہ ہمارا جو ٹوٹل قرض تھا، ہمارے اوپر جو قرض تھا ہماری آمدن کے تناسب میں، وہ 64% سے تھوڑا سا زیادہ تھا۔ اب وہ جو گراس ڈیٹ ہے وہ میرے خیال سے 67% تک پہنچ گیا ہے۔ تو 2.5% جو ہے وہ ہمارا گراس ڈیٹ ایز اے پرسنٹ آف جی ڈی پی بڑھ گیا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن صرف 2.5% بڑھا ہے۔ لیکن ان 2.5% سے ہم نے کیا ہے؟ کیا وہ 2.5% ہے ہم نے وہ اس کا پیسوں کا ضیاع کیا، یا پیسے ضائع کیے ہیں، یا ہم نے کوئی تنخواہوں پہ لگا دیے؟ نہیں، ان پیسوں سے ہم نے پاور پلانٹس لگائے ہیں۔ آپ کا حویلی بہادر شاہ میں پاور پلانٹ لگایا ہے، بکی میں پاور پلانٹ لگایا ہے۔ ان پیسوں سے ہم نے روڈز بنائے ہیں، گوادر سے کوئٹہ کا روڈ بنایا ہے،
ہم نے رتو ڈیرو سے گوادر کا روڈ بنایا ہے, ہم نے حویلیاں سے تھاکوٹ کا روڈ بنایا ہے, ہم نے ناردرن ایریاز میں روڈ بنائے ہیں, ہم نے سدرن ایریاز میں روڈ بنائے ہیں, ہم نے پورے ملک میں روڈوں کا نیٹ ورک بنایا ہے. روزگار بھی تو بہت اہم ایشو ہے. یہ جو بچے جو 2.5 کروڑ جو ہیں وہ اسکول نہیں جاتے, وہ بھی تو ایشوز ہیں. ہیلتھ کے مسئلے ہوں, بھلے تھر میں بچے مر جائیں, لیکن اور بھی تو چیزیں. روڈ آپ نے یقیناً بڑے کارنامے, لیکن دیگر جو شعبات ہیں, جیسے میں نے کہا کہ انڈسٹریلائزیشن, جس سے جاب پیدا ہوتے ہیں, وہ بے روزگاری, خیر یہ بڑا موضوع ہے. لیکن میں اگر آپ سے کنکلوڈنگ اگر ایک یہ جواب معلوم کرنا چاہوں کہ جو کچھ بحران سیاسی ہے, یقیناً میں آپ کا سبجیکٹ بھی نہیں ہے, نہ میں اس میں آپ کو الجھانا چاہتا ہوں, لیکن یہ جو کرائسس ہوا, یعنی میاں صاحب کا جانا اور خاقان عباسی صاحب کا آنا, حکومت آپ کی ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فرق اوور آل آپ کی اکانومی میں پڑا ہے؟ دیکھیے میرے سمجھنے سے تو ضروری نہیں ہے کہ اتنا فرق پڑتا ہے, لیکن آپ اگر اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں, کراچی اسٹاک ایکسچینج کو, تو 56,000 تھی جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے. دسمبر میں وہ 38,000 ہو گئی تھی. تو کچھ نہ کچھ فرق تو پڑا ہے. عام پاکستانی کو تو فرق پڑا ہے. آج جو عام پاکستانی میاں نواز شریف سے کی باتیں سننے کے لیے پشاور میں اور کشمیر میں اور جران والا میں اور ہر جگہ پہ جا رہا ہے, وہ پاکستانی تھوڑا سا میرے خیال سے کچھ کنفیوز تو ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا, نواز شریف جا رہے تھے, صحیح کام ہو رہا تھا, ان کو ہٹا دیا گیا, اب دوسرے آدمی آ گئے. ٹھیک ہے, ہم میاں نواز شریف کی پارٹی سے ہیں, لیکن اگر یہ اسٹاک مارکیٹ آپ کو بولتی ہے کہ میاں نواز شریف کے جانے سے فرق پڑا ہے, لیکن کیونکہ عوام نے ہم کو 5 سال کی ذمہ داری دی ہے مسلم لیگ کو, تو انشاءاللہ تعالی ہم 5 سال میں جو میاں نواز شریف نے وعدے کرے تھے وہ سب پورے کریں گے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا میاں نواز شریف نے کہ 2018 تک بجلی دے دیں گے اس ٹرم میں, ہم نے 2017 میں بجلی دے دی. اور میاں نواز شریف یہ کہہ رہے تھے کہ شاید اسی لیے وہ صادق اور امین نہیں ہے کہ بجلی انہوں نے وقت سے پہلے دے دی. ہم نے گیس کے بحران کو پاکستان میں ختم کیا ہے. ہم نے کراچی کے اندر, اگر آپ جو کراچی کی بات ہوئی تھی, کراچی کے اندر گرین لائن جو ہے وہ بھی مسلم لیگ کی حکومت بنا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پیسوں سے. نہ صرف وہ بلکہ آپ دیکھیں کہ 4 سال پہلے, بریلوی صاحب آپ یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کراچی میں کیا خوف و ہراس کا عالم تھا. بھتے کی پرچیاں آئے دن آ رہی تھیں, بچے اغوا برائے تاوان میں اٹھ رہے تھے, اور لا اینڈ آرڈر کے کرائسس تھا. آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ کرائسس ختم ہو گیا ہے کراچی کے اندر. تبھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کچرا بہت ہے شہر میں, تبھی ہم بات کر رہے ہیں پانی کی کمی کی, تبھی ہم دوسری چیزوں کی بات کر رہے ہیں. اس وقت تو ہم صرف اپنی جان بچانے کے چکر میں ہوتے تھے. تو یہ بھی پولیٹیکل کیپٹل نواز شریف نے اپنا خرچ کیا. سپٹمبر 2013 میں انہوں نے آپریشن شروع کروایا کراچی سے, جس کی وجہ سے آج کراچی میں ایک عام شہری کو سانس لینے کا موقع مل رہا ہے, سکون کا. کم از کم یہ امن کمیٹیاں اور یہ دوسرے بھتہ لوگ جو مافیا ہوتی تھی, ان سے جان تو چھوٹی ہے. یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے محترم پرائم منسٹر کے افتتاح کو پورا امور اور معیشت تو اور سیاست سے جڑی ہوئی ہے. میں کوشش تو کر رہا تھا کہ الگ رکھا جائے معیشت کو اور سیاست سے, لیکن وہ کیسے اس سے ممکن ہے. میں بڑا ممنون مشکور ہوں کہ اپنے آپ مصروفیت کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا. اسماعیل صاحب, مجاہد بریلوی کو اجازت دیے, کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے.